بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، مال و دولت کے حصول کے لیے جہاں اور قیمتی وظائف اور معمولات ہم نے آپ کو دیے ہیں، وہاں آج ایک خاص عمل ہم سورۃ القدر کا آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو صبح و شام جو اس عمل کو پڑھتا ہے، پروردگار عالم اپنے فضل اور کرم اور اپنی رحمت سے اس کو مالا مال کر دیں گے، اور مالی مشکلات جس قدر ہیں ان کو اللہ پاک دور کر دیں گے۔ برادران عزیز، سب سے پہلی چیز جو ہے انسان کے لیے انتہائی ضروری ایک خاص وصف ہے، وہ دوسروں کی خیرخواہی اور ہمدردی ہے۔ اللہ رب العزت نے جن کو مال عطا فرمایا ہے، وہ بھی پروردگار عالم نے اپنی مخلوق کی خیر اور بھلائی کے لیے مرحمت فرمایا ہے۔ صرف اس کا اپنا ذاتی مال نہیں ہے جس کو وہ اپنا ذاتی سمجھ رہا ہے کہ یہ میری اپنی ہی ملکیت ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے مال عطا فرمایا ہے۔ ہر ایک کا حصہ ہے اس میں۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کس قدر ایک دوسرے کی خیرخواہی کرتے تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور اپنی ہر مجلس میں وہ فرمایا کرتے تھے، اکثر بیشتر ان کی یہی بات ہوتی تھی، بابا ایک دوسرے کی خیرخواہی کرو، ایک دوسرے کی بھلائی کرو، کام آؤ کسی کے۔ تو ایک مرتبہ حضرت نے گھوڑا خریدنا تھا، ایک آدمی اپنی مجبوری کے لیے بیچ رہا تھا، اور بوقت مجبوری آدمی سستے داموں بھی اپنی چیز کو بیچ ڈالتا ہے کہ مجبوری ٹلے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، گھوڑے کو دیکھا، دیکھ کر فرمایا، بابا کتنے کا بیچو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جناب یہ میں نے 300 دینار میں بیچنا ہے۔ حضرت نے فرمایا پہلے نہیں خریدوں گا، اس کو دیکھتا ہوں۔ اس کے ارد گرد گھومے، ایک مرتبہ اس کو دیکھا، فرمایا نہیں، گھوڑا تو 300 دینار کا نہیں، اس سے زیادہ کا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت 400 دینار دے دیجئے۔ حضرت نے فرمایا پھر دیکھوں گا۔ اس کو دیکھا، فرمایا یہ تو اور زیادہ قیمتی ہے۔ انہوں نے کہا 500 دینار دے دیجئے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اسی طرح بار بار دیکھ کر فرمایا میں اتنی ہی قیمت دوں گا جتنے کا یہ ہے، میں کسی کا حق نہیں رکھتا۔ تو وہی 300 دینار میں جو بیچنے کے لیے آیا ہوا تھا، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے 800 دینار کا خریدا۔ دیکھنے میں تو عجیب بات ہے، آج کل کے دور کے اعتبار سے اگر سوچنا شروع کر دیں، خریدنے والا یہ کہتا ہے کہ پیسے بھی جیب سے نہ نکلیں، چیز بھی میرے ہاتھ میں آ جائے، اور بیچنے والا یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز بھی اپنی گھر لے جاؤں اور پیسے بھی اس سے نکال لوں۔ آج کل کا دور یہ ہے، عصر حاضر میں یہ کچھ چل رہا ہے۔ تو وہ اللہ کے پیارے بندے تھے، مقبول بندے تھے، انہوں نے فرمایا نہیں، یہ بامر مجبوری اس چیز کو بیچ رہے ہیں، اور کسی مسلمان کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے، لہٰذا اس کو اس کا حق دیا جائے۔ اور پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے، یہ ایک معاہدہ ہے میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنی ہے، اور میں ہر مومن مسلمان کی خیرخواہی کروں گا۔ جو دوسروں کی خیر کا سوچتے ہیں، بھلائی کا سوچتے ہیں، اور ہر وقت کسی دوسرے مسلمان کے دکھ اور مصائب کو دور کرنے کی فکر کرتے ہیں، اللہ عز و جل ان کو بھی مالا مال فرما دیتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک خاص صفت یہ بھی ہے وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کی وجہ سے لوگوں پر جو مشکلات اور مصائب آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مصائب میں ان کا تعاون کرتے تھے، ان کی مدد اور نصرت فرمایا کرتے تھے۔ اور ہمیں بھی اس طرح ہی بننا چاہیے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی کریں، اور جس پر بھی کوئی مصیبت آئی ہے حق کی وجہ سے، حق کہنے کی وجہ سے، تو پھر ہم ان کا ساتھ دیں۔ برادران عزیز، جو عمل آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں وہ عمل سورۃ القدر کا خاص عمل ہے۔ 100 مرتبہ سورۃ قدر کو پڑھنا ہے، اور ہر بار سورۃ قدر کا جب اختتام ہو تو پھر اس کے بعد ہم 7 مرتبہ پڑھیں گے اغثنی اغثنی اغثنی۔ 100 کی مقدار جب پوری ہوگی تو یہ 700 مرتبہ ہو جائے گا اغثنی۔ اور ہر مرتبہ جب ہم سورت کو ختم کریں گے تو پھر ایک دعا ہے، دعا بھی 100 مرتبہ ہو جائے گی، اور سورۃ القدر کی تلاوت بھی 100 مرتبہ ہو جائے گی۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم یا من یکتفی عن جمیع خلقہ ولا یکتفی عنہ احد من خلقہ، یا احد من لا احد له انقطع الرجاء الا منك وخابت الاعمال الا فيك وسدت الطرائق الا اليك یا غیاث المستغیثین اغثنی۔ یہ دعا مبارکہ ہے۔ اس دعا کو ہر مرتبہ سورۃ القدر کی بھی تلاوت کرنی ہے، اس دعا کو بھی پڑھنا ہے۔ اس طرح جب 100 مرتبہ ہم سورۃ القدر کو پڑھ لیں گے، 100 مرتبہ اس کی تلاوت بھی ہو جائے گی، اور 41 دن تک ہم نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ 41 دن کے بعد 72 مرتبہ روزانہ سورۃ القدر کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر یہ 72 مرتبہ بھی 41 دن تک جاری رکھنا ہے۔ پھر جب یہ مکمل ہو جائے تو پھر 41 دن تک 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر 11 مرتبہ کا معمول رکھیں، جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو 11 مرتبہ اس صورت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ قبول فرما لیں گے، اور مالی مشکلات جو ہیں وہ آپ کے قریب بھی نہ بھٹکیں گی۔ اور اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے جائے، یا میں کھوٹے پیسے نہ کسی سے لے لوں، اسی طرح کھوٹے دوست اگر آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں جو دنیا کے لیے نقصان و خسران ہوتے ہیں، اور آخرت کا بھی اس کے اندر نقصان ہوتا ہے، آخرت میں بھی نقصان دہ ہیں، تو بہرحال برے دوست جن کے ہیں وہ دن قیامت کے کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا، اس نے بڑا نقصان کیا ہے میرا۔ آج ایک عمل آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ اگر آپ کے پاس کھوٹے سکے آئے ہیں یا کھوٹے پیسے، آپ ان کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیجئے اور یہ آیت مبارکہ پڑھیں۔ سورۃ النمل کی آخری آیت ہے، اس مبارک آیت کو آپ پڑھیں گے اور پھر ان کو الٹ پلٹ کریں گے، جو کھوٹے ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے، جو اصل ہیں وہ آپ کی خدمت میں الگ ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی لوگ ہیں جو آپ کے بتانے بننا چاہتے ہیں، بتانے کا کیا مطلب، جس آدمی کو بھی کوئی مالی فراوانی ہو جاتی ہے، اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، یا خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، یا اسی طرح الیکشن میں اٹھا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرما دی، بڑا آدمی بن گیا، کوئی افسر ہے، ان کے ارد گرد بتانے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ شک بھی نہیں کر سکتے کہ یہ میرا مخالف ہو سکتا ہے، آپ یوں ہی سمجھیں گے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے اور مجھے اچھے مشورے دیتا ہے، جبکہ خیر خواہی کے روپ میں آپ کی دشمنی میں لگا ہوا ہوگا۔
اس کو کہتے ہیں بطانہ، بطانۃ تأمرہ بالخیر، اچھے بھی ہوتے ہیں جو خیر کا کہتے ہیں، نیک کام کرواتے ہیں، اور کچھ برے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو غلط راستے پر لگائے رکھتے ہیں۔ تأمرہ بالشر وتحضہ علیہ، برائی کا حکم کریں گے اور اسی پہ اس کو ابھارتے رہیں گے، ہر وقت غلط راستے پر لگائے رکھیں گے۔ تو برادران عزیز، اس موقع پر کیسے پتہ چلے کہ یہ خیر خواہ ہے، یہ دوست ہے، یہ دشمن ہے؟ اگر اس مبارک آیت کا آپ ورد کریں گے، صبح و شام 7 مرتبہ پڑھیں، یا جہاں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں مجھے کوئی دھوکہ دینا چاہتا ہے، مجھے کھوٹے سکے دینا چاہتا ہے، تو وہاں آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ واضح کر دیں گے کہ یہ دوست ہے، یہ دشمن ہے، یہ تمہیں دھوکہ دینے آیا ہے، یہ تمہارا خیر خواہ ہے، یہ تمہارا مالی نقصان کرنا چاہتا ہے، سب واضح ہو جائے گا۔ وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا۔ اے پیارے محبوب کہہ دیجئے ان کو الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب وہ اپنی نشانیاں اور علامات آپ کو دکھا دے گا۔ فَتَعْرِفُونَهَا، آپ اس کو پہچان لیں گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ کے سامنے واضح کر دیں گے، نقصان نہیں ہوگا،